الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں سے تبرک حاصل کرنے کا قصہ سوال کیا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کی لڑی تھی، جسے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی خود میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ ایک بار اندھیری کی وجہ سے خود گر گئی تو اس وقت آپ نے رک کر زمین سے اسے اٹھا لیا کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اور کیا یہ صحیح احادیث شریفہ میں موجود ہے یا سیرت کی احادیث میں؟ اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس قصہ کو کتاب و سنت اور وحدانیت الہی کی روشنی میں کیسے سمجھیں گے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال، پسینہ، آپ کا جھوٹا وغیرہ آثار سے تبرک اہل علم کے ہاں متفقہ طور پر جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں صحیح احادیث ثابت ہیں، اور یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، چنانچہ آپ پر کسی کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار کو دنیا و آخرت کے لیے باعث برکت و نفع بنایا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے آثار سے برکت حاصل کرنے کے عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ کام شرکیہ کاموں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی شرعی اسباب اختیار کرنے میں شامل ہے، اور ویسے بھی جس شخصیت نے اس کی اجازت دی ہے اسی نے شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور شرک کی طرف لے جانے والے سب راستے بند کر دیے۔ اسی لیے آپ کے علاوہ کسی اور کے آثار سے تبرک بدعت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے طریقے کے منافی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ غیر اللہ کے ساتھ شرکیہ تعلق کا بھی ذریعہ ہے۔ دوم، حاکم نے مستدرک حدیث نمبر 5299 میں، اور طبرانی نے الکبیر میں، اور ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا حدیث نمبر 7183 میں حشیم کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہیں عبد الحمید بن جعفر نے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ خالد ابن ولید کی ٹوپی جنگ یرموک کے موقع پر گم ہو گئی، تو انہوں نے کہا اسے تلاش کرو، لیکن تلاش کے باوجود نہ ملی۔ پھر دوبارہ تلاش کی گئی تو وہ ٹوپی انہیں مل گئی، وہ بوسیدہ سی ٹوپی تھی۔ تو خالد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار عمرے کے بعد اپنا سر مڑوایا تو لوگ آپ کے بالوں کی طرف لپکے، لیکن میں آپ کی پیشانی کے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو میں نے ان بالوں کو اس ٹوپی میں شامل کر دیا۔ تو جس وقت بھی میں نے اس ٹوپی کے ہمراہ کسی جنگ میں شرکت کی تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مجھے فتح ملی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حاکم نے سکوت اختیار کیا ہے، جبکہ ذہبی نے اسے منقطع قرار دیا ہے، اور یہی بات درست ہے، کیونکہ سند میں مذکور جعفر وہ جعفر بن عبداللہ بن حکم بن رافع ہے، اور یہ صغار صحابہ اکرام سے روایت کرتا ہے، جیسے انس اور محمود بن لبید وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ جبکہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات بہت پہلے کی ہے کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پا گئے تھے، جیسے کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 279، اور اسی طرح اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 میں ہے۔ چنانچہ جعفر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خالد کے زمانے کے لوگوں کو پالے اور ان سے سما بھی کر سکے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 میں اسی جعفر کے حالات کے تحت لکھا ہے، جعفر نے انس کو دیکھا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جعفر کبار اور آپ سے قبل صحابہ اکرام جو کہ وفات پا گئے تھے ان کو نہیں پا سکا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے، اور اسی لیے اس کے شروع میں کہا بیان کیا جاتا ہے اضافہ از مترجم صیغہ مجہول کے ساتھ۔ یہ جملہ عدم ثبوت اور ضعیف ہونے کا احساس دلاتا ہے، چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ خالد کی ٹوپی یرموک کے موقع پر حالت جنگ میں گر گئی، انہوں نے اس کی تلاش کے لیے خوب رغبت دلائی، تو اس عمل پر خالد ابن ولید کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اس ٹوپی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے بال ہیں، اور جب تک کسی بھی جنگ میں وہ میرے ساتھ رہی مجھے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113۔ اسی طرح مختصر و استدراک الحافظ الذہبی علی مستدرک الحاکم از ابن ملقن پر محقق کا حاشیہ بھی دیکھیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1953 تا 1954۔ پھر اگر اس قصہ کو درست مان بھی لیں
تو آج اس کی عملی صورت باقی ہی نہیں ہے، کیونکہ تبرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کے ساتھ خاص ہے، اور آج کے لوگوں کے پاس موجود اشیاء میں سے کسی بھی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 204831۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔